محترم ناظرین کرام، آج میں کتاب مطالعہ کر رہا تھا جو کہ نماز تہجد کے تعلق سے تھا۔ وہاں پہ ایک لائن آئی جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ اثر کر گئی۔ میں نے سوچا کہ اس باتوں کو اور اس لائن کو کیوں نہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے سامنے شیئر کروں، شاید یہ لائن کسی اور کو بھی اچھی لگے اور اس کی زندگی سنور جائے۔ وہ لائن یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ تہجد کی توفیق کس کو نہیں ملتی ہے اور کیوں نہیں ملتی ہے۔ حالانکہ تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے، نماز تہجد کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ نماز تہجد پڑھنا شروع کر دیے اور آپ کا کوئی بھی کام ہو، کتنی بھی مشکلیں ہوں، اگر رب کے سامنے آپ نے ہاتھ اٹھا دیا نماز تہجد پڑھ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ نماز تہجد کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نماز تہجد پڑھنے والے کا گھر جس طریقے سے آسمان میں تارے جگمگاتے ہیں، اسی طریقے سے اس پڑھنے والے کا گھر زمین پہ تاروں کی طرح جگمگاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ تہجد کی توفیق کس کو نہیں ہوتی ہے اور کیوں نہیں ہوتی؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا راز کیا ہے؟ جب آپ راز سنیں گے نا تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے تمام فرشتوں کو بلاتا ہے، مدعو کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ یہ میرے نیک بندے ہیں جو ابھی آرام کر رہے ہیں، اسے آرام کرنے دیا جائے۔ پھر اس کے بعد کہتے کہ یہ فلاں 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 یہ میرے نافرمان بندے ہیں، میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ پھر اس کے بعد جب نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے نیک بندے ہیں، یہ میرے پیارے بندے ہیں، یہ مجھے چاہتے ہیں، یہ میری عبادت کرتے ہیں، یہ مجھے یاد کرتے ہیں، اے فرشتوں جاؤ آپ انہیں جگا دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ فلاں فلاں بندے ہیں، آپ جاؤ آپ اسے سلا دو، تھپکیاں دو، یہ سو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ آپ ان کی کروٹوں کو بدل دو۔ آخر یہ کون سا طبقہ ہے، میں اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب فرشتے آتے ہیں اور اس بندے کو سلا دیتے ہیں، تھپکی دے کر کے سلا دیتے ہیں، جو اللہ کے فرشتے آتے ہیں رب کے حکم سے، وہ آپ کو جگانے کے لیے آتے ہیں۔ آج یہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوں، میں جو ہے خدا کے سامنے نہیں جاتا ہوں۔ میرے بندے، آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، مولا آپ کی ریاضت کا محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ عبادت نہیں بھی کرو گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے آپ کو نوازے گا۔ لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کے پیچھے کا راز یہ ہے، جو شخص تہجد پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور تہجد پڑھنے والے لوگوں کی دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات آپ کو کتاب میں مل جائیں گے، بہت سارے ایسی روایتیں آپ کو مل جائیں گی کہ جو لوگ تہجد پڑھا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب کر دیا ہے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی جو کہ حافظ تھے اور پھر اس کے بعد وہ جاب لیس تھے، وہ جاب نہیں کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ پانچوں وقت نماز کی پابندی کرتے تھے، پھر اس کے بعد تہجد بھی پڑھا کرتے تھے اور تہجد میں صرف اور صرف ایک دعا کرتے تھے، مولا تو نے مجھے علم عطا کیا ہے، تیری مشیت سے تیری مرضی سے میں نے علم حاصل کیا ہے، یا اللہ پاک پروردگار مولا ہم سے دین کی خدمت لینا، یا اللہ پاک پروردگار میں تو بے روزگار ہوں، لاچار ہوں، لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیرا کرم بہت بڑا ہے، تو رحیم ہے مولا، مولا تو کریم ہے، مولا تو رحمان ہے، مولا تو غفور ہے، ہمارے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرمانے والا ہے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمانے والا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک پروردگار ہم تیری عبادت اس لیے کر رہے ہیں، یا اللہ پاک پروردگار مجھے ایک اچھا سا جاب عطا کر دے، یا اللہ پاک پروردگار مجھ سے دین کی خدمت لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور آج وہ بندہ
آج وہ بندہ جس چیز کے لیے وہ دعا کر رہا تھا آج اس سے اچھے مقام پر فائز ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تہجد کی نماز کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز تہجد کی پابندی کریں۔ کچھ لوگ نماز تہجد میں اٹھنے سے ڈرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں 12 بجے رات کو نماز پڑھوں گا یا 4 بجے رات کو نماز پڑھوں گا تو شیطان مجھے پکڑ لے گا، جنات مجھے پریشان کر دے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے فرشتے چاروں طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں، کوئی بھی مصیبت اور کوئی بھی پریشانی اسے پریشان نہیں کر سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ حضرت نماز تہجد 40 دن پڑھیں گے تو کیا انسان پاگل ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ جب انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اسے دیکھا کرتے ہیں، وہ اللہ کے فرشتوں کی نگاہوں میں رہتا ہے، تو وہ انسان پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس انسان کو بلائیں کیسے گھیر سکتی ہیں؟ اس انسان کو مصیبتیں کیسے گھیر سکتی ہیں؟ وہ تو اللہ کا بزرگ بندہ ہے، وہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ بلکہ اس بندے کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس کچھ ضرورتوں کے لیے آئے اور کہہ دے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دینا، اگر وہ بندہ آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو مولا اس بندے کی بگڑی کو بنا دیتا ہے۔ یہ تہجد کی نمازوں کی برکت ہے۔ میں ضرور آپ نماز تہجد کی پابندی کریں، یا پھر ہفتے میں ایک مرتبہ یا پھر مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ ضرور نماز تہجد کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار آپ کے تمام کاموں کو بنا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔